سابقہ خطبہ جمعہ کے اندر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں ایک قبیلے نے، ایک خاندان نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی جس کا نام بنو قریظہ تھا۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل کیا تو یہودیوں کے 12 قبیلے جو قوم بنی اسرائیل تھے، وہ 12 قبیلے ہی وہاں سے نکلے اور اپنی کتابوں کے مطابق، تورات کے مطابق انہیں پتا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، تو وہ 12 قبیلے وہاں سے نکلے اور عیسائیوں کو کہا ہمارا آخری نبی آنے کی دیر ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ دوبارہ مقابلہ کریں گے۔ وہ 12 قبیلے نکلے، 9 قبیلے جب خیبر میں پہنچے تو وہاں کھجوروں کی سرزمین دیکھی تو وہیں رہ گئے کہ یہاں ہی آخری نبی مبعوث ہوں گے۔ اور 3 قبیلوں نے کہا کہ نہیں، یہ پوری نشانیاں یہاں نہیں ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور وہ یثرب مدینے میں پہنچے اور کہنے لگے یہاں آخری نبی کی نشانیاں تورات کے مطابق پوری ہو رہی۔ وہ 3 قبیلے مدینہ میں اور 9 خیبر میں رہے یہودیوں کے۔ اب جو مدینہ میں 3 قبیلے تھے ان میں سے پہلا بنو قینقاع، انہوں نے سن 2 ہجری میں ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کو مدینے سے نکال دیا۔ سن 4 ہجری میں دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ کے قتل کا منصوبہ کیا، تو آپ نے ان کا بھی مقابلہ کر کے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اب یہ تیسرا اور آخری قبیلہ جو مدینے کے اندر تھا بنو قریظہ تھا۔ مسلمانوں کی ان کے ساتھ یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی غیر بنو قریظہ پر حملہ کرے گا تو مسلمان اس کا ساتھ دیں گے، بنو قریظہ کا، اور اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو بنو قریظہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اب جب سارے دشمن کافر یہودی اور مشرک اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے غزوہ احزاب میں، تو انہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا۔ بنو قریظہ نے پہلے کہا کہ نہیں، ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ہم اپنے وعدے کے مطابق ان کا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کافروں یہودیوں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہم اب آخری جنگ لڑنے آئے ہیں، آج کے بعد مسلمانوں سے کوئی جنگ ہونی ہی نہیں، ہم نے کوئی مسلمان زندہ چھوڑنا ہی نہیں، اور ہم نے کسی مسلمان کو دنیا میں رہنے دینا ہی نہیں۔ اس طرح کے چکمے دے کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو میدان جنگ میں بہت بڑا دھچکا لگا کہ باہر سے دشمن کافر اور یہودی اور اندر سے پھر بنو قریظہ مسلمانوں کے خلاف، دونوں طرف جنگ لڑنی پڑی۔ اب جب وہ کافر بھاگ گئے، اللہ نے ان کو شکست دے دی، تو حضور علیہ السلام گھر آئے، تھوڑا سا سانس لینے لگے، آپ نے اپنے ہتھیار اتارے، غسل کیا، باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام دروازے کی دستک دیتے، اے حضور علیہ السلام، آپ نے اپنے آلات حرب، وہ زرہ، وہ خود، وہ آپ کی تلوار آپ نے رکھ دی؟ فرمایا ہاں، دشمن سارے بھاگ گئے، ان کے ساتھ ہم اندر والوں کے ساتھ بعد میں نمٹ لیں گے، اب تھوڑا سا سکون آرام کر لیں۔ پہلے 15 دن خندق کھودتے رہے، پھر 25 دن ان سے لڑتے رہے، یہ تقریباً 40 دن ہم بہت مشکل سے گزارے، اب ذرا آرام کر لے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ رہے ہیں آرام کر لیں، ہماری طرف دیکھیں، آپ نے اگر اپنے آلات حرب سامان حرب کو اتار دیا، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک اپنے آلات کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام پھر کیا حکم ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ فوراً ان غداروں کا محاصرہ کیا جائے اور ان کے مقابلے کے لیے نکلا جائے۔ 40 دن کی تھکاوٹ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر کے پڑھنی۔ 3000 صحابہ فوری تیار ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے حضور علیہ السلام 40 دن سے حالت جنگ میں بیوی کے پاس نہیں گئے، بچوں کے پاس نہیں بیٹھے، کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھایا، کمائیاں ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گئے، سارے ہمارے معاملات ڈسٹرب ہو کے رہ گئے، 40 دن تک حالت جنگ میں رہے، اب تھوڑا سا آرام کر لو۔ نہیں، اللہ کی قسم ایک صحابی نے بھی آگے سے چوں تک نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا۔ صحابہ نکلے، میرے نبی علیہ السلام بھی جلدی سے نکلے، اور آپ راستے میں پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ تم سے آگے بھی کوئی قافلہ پہنچ گیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ بڑی تیزی سے ہمارے پاس سے گزر کر آگے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ دہیہ کلبی صحابی نہیں تھے، وہ دہیہ کی شکل میں جبریل فرشتوں کا قافلہ لے کر یہاں سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ اب راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، اب بعض صحابہ کہنے لگے یار نماز عصر لیٹ نہیں کرنی، اور بعض نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے الفاظ کیا تھے، عصر بنو قریظہ میں، ہم تو حضور کے الفاظ پہ پہرا دیں گے اور ہم عصر وہیں پڑھیں گے۔ اور بعض نے کہا نہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے، حضور کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا چاہیے، تو عصر ہم پڑھیں گے۔ کسی نے راستے میں پڑھی اور کسی نے وہاں جا کر۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا دونوں نے ہی اچھا عمل کیا۔ آپ پہنچے، صحابہ پہنچے، اب بنو قریظہ مسلمانوں کی یہ پوری فوج کو دیکھ کر بغلاہٹ کا شکار ہوئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف اپنا ایک آدمی بھیجا، نباش بن قیس اس کا نام تھا۔ اسے کہا کہ حضور علیہ السلام سے جا کر کہو کہ پہلے بھی 2 ہمارے قبیلے یہاں سے گئے ہیں، بنو قینقاع کو آپ نے ویسے نکالا، بنو نذیر کے ہتھیار اور پیسہ رکھ لیا اور ویسے ان کو نکال دیا، ہمیں بھی ویسے ہی جانے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا جرم ان سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا مال ہتھیار لے لیں اور ہمیں جانے دیں، ہم مدینہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا معاملہ اس سے بڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو شرائط رکھیں، آپ شرائط ہم پوری کر کے ہمیں جانے دیں۔ آپ نے فرمایا صرف ایک شرط ہے کہ جو فیصلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے، دیکھی جائے گی کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ 25 دن تک تصور کریں، پہلے 15 دن خندق کھودی، 25 دن وہ غزوہ احزاب لڑا، اب اگلے 25 دن پھر دشمن کے محاصرے میں 3000 فوج برسرے پکار رہی۔ 25 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کریں۔ ابو لبابہ انصاری صحابی تھے، اور ان کے اور بنو قریظہ کے آپس میں خاندانی تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا ہم ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ جاؤ اور ان سے مشورہ کر لو۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے سے فیصلہ کرواؤ، کیا ہم ان کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں یا لڑیں؟ اب انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، ڈالنے ہیں تو ڈال دو ہتھیار۔ انہوں نے کہا اگر ہم ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایسے اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو قتل کر دی جاؤ گے۔ فوراً احساس ہوا کہ مجھے
یہ ان کو بات نہیں بتانی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی ان سے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں حضور کا جو فیصلہ ہے تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن ان کو یہ بات اشارہ کر بیٹھے۔ جب غلطی ہو گئی، احساس ہوا، تو حضور کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور ایک ستون کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا جب تک میرا اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اس وقت تک اس جگہ سے جاؤں گا ہی نہیں، یہاں سے ہٹوں گا ہی نہیں، اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ کتنی دیر گزر گئی، حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو لبابہ ابھی مشورہ کر کے واپس نہیں آئے؟ پتہ کیا گیا، انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کو پھر پتا چلا کہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا ہے اور اپنے رب سے اپنے اس معاملے کی معافی مانگ رہے۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے اور میرے سامنے اللہ سے دعا کرتے، میں بھی دعا کرتا، اللہ ان کو معاف کر دیتے، لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کر لیا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر تم مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں جاؤ، وہاں جو پلر ہیں، ستون ہیں، ان ستونوں کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ایک ستون کے اوپر آج بھی لکھا ہے استوانہ توبہ، یہ وہ پلر ہے جس کے اوپر ابو لبابہ انصاری کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی، یہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رکھا، 6 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ان کی بیوی آتی، ان کے وہ بندھن کھولتی، وہ نماز پڑھتے، وہ کھانا کھاتے، دوبارہ ان کو باندھ دیا جاتا۔ 6 راتوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام چونکہ میدان جنگ میں تھے، آپ نے پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا ذرا اپنے قافلے اور قریب کر کے ان دشمنوں پر سخت حملہ کرو۔ جب دشمنوں پر سخت حملہ اور کیا تو دشمنوں کا سردار کعب بن اسد تھا، کافر تھا۔ اس نے اپنے سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا سنو میری بات، جس کام کے لیے ہمارے آباء و اجداد شام سے فلسطین سے یہاں آئے تھے، وہ مقصد تھا آخری نبی پر ایمان لانا۔ اگر سچ پوچھو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے اہل کتاب یہودی عیسائی تورات انجیل میں میرے نبی کی صفات کو پڑھ کے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں انسان اپنے بیٹے کے سائے سے پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کو حضور کے سچا ہونے کا پورا یقین تھا، لیکن نہیں مان رہے تھے۔ اب اس نے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ مان جاؤ، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ضد آ گئی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے، اب اپنے بیوی اور بچے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، عورتوں کو ذبح کر کے مسلمانوں کے ساتھ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بچ گئے تو ان کی لے لیں گے، نہیں تو مر جائیں گے، اب تیسرا حل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اپنے ہاتھوں سے بیوی بچے مارے تو نہیں جاتے۔ اس نے کہا پھر تیسری بات ہے کہ کل ہم سب ان مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کل تو ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارا جس طرح ہمارا مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہے، یہودیوں کا ہفتے کا دن ہے۔ ان کا ہم ہفتے والے دن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہنا ہے کرو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے فیصلے کے لیے تیار کر لیا کہ جو حضور فیصلہ کریں گے ہم وہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، جو آپ فیصلہ کریں ہم ماننے کے لیے تیار۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ سارے افراد کی مشکیں باندھ دی جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ اب جب ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اوس قبیلے کی بنو قریظہ کے ساتھ معاہدے تھے
رشتہ داریاں تھی، تعلق تھے اسلام سے پہلے۔ اب وہ اوس قبیلے کے افراد حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور ذرا معاملہ نرم رکھیے گا، ذرا تھوڑا سا معاملہ نرم رکھ دیجیے گا۔ حضور نے کہا کہ اگر ان کا فیصلہ تمہارے اوس قبیلے کا سردار کر دے تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر ہمارا سردار ہی ان کا فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے سردار کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو بلاؤ، جو وہ فیصلہ کرے ہم ان کے بارے میں وہی فیصلہ کر دیں۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور کی سب سے پہلے وہاں جا کر بیعت کی ہوئی تھی، راتوں کو چھپ چھپ کر مکے میں، اور جو حضور کو لے کر مدینے آنے والے تھے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی خندق کی جنگ میں ان کے یہاں تیر لگا تھا جس کا خون بڑی تیزی سے بہنے لگا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں کی، یا رب العالمین اگر تو آج کے بعد بھی قریش کے ساتھ مکے والوں سے مسلمانوں کا جنگ والا معاملہ ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، یا رب میرے خون کو روک دے۔ روئے زمین پر جو پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن قریش والے، جنہوں نے تیرے نبی کو بڑی تکلیف دی، تیرے نبی پر بڑے ظلم کیے اور ان کو وہاں سے نکالا، جب تک ان سے جنگ ہوگی میں ساتھ چاہتا ہوں جس طرح بدر میں، احد میں، خندق میں میں ان سے لڑا، میں ہمیشہ ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یا رب پھر میرے زخم کو روک دے اور مجھے صحت دے دے، اور اگر آج کی لڑائی یہ قریش کی آخری لڑائی ہے تو یا رب العالمین پھر مجھے شہادت کی موت دے دے، اب میرا دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن شہادت ضرور آئے۔ اور یہ بنو قریظہ نے جو غداری کی ہے، اللہ اگر مجھے شہادت کی موت ابھی آنی ہے تو اس وقت تک نہ آئے جب تک ان غداروں کا حال میں دیکھ نہ لوں اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچ جائے۔ اب بنو قریظہ کے بارے میں بھی اللہ سے دعا سعد رضی اللہ عنہ کی، اور قریش کے بارے میں بھی۔ قریش کی تو وہ آخری جنگ تھی، اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا تھا یا رب موت مجھے شہادت کی ملے لیکن بنو قریظہ کا حشر دیکھ کر میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے، اوس قبیلے نے کہا حضور ذرا نرمی کرنا، آپ نے کہا تمہارا سردار ہی فیصلہ کرے گا، اور ادھر ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ، میرے آقا کو ان سے بڑا پیار تھا، کوئی بیمار ہو جائے نا تو ہمارے ہاں مسجد میں نہیں آتا، لیکن میرے آقا نے کہا تھا سعد تیرے رشتہ دار، تیرے بیوی بچے تیرے سے بڑا پیار کرتے ہوں گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، روزانہ تیرے گھر میں جا کر تیری تیمارداری کرنا مشکل ہے، سعد کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دو تاکہ میں پیغمبر خود سعد کی تیمارداری کروں اور اس کی خدمت کر کے اس کا خیال رکھوں۔ میرے آقا سعد کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اس وقت جو سواری میسر آئی وہ گدھے کی سواری تھی، اس وقت کے حالات سے وہ بھی سواری تھی۔ تو جب وہ آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اوس تمہارا سردار آ گیا، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرو اور ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اوس والے گئے، لے کر آئے، کہا سعد جو تو فیصلہ کرے گا بنو قریظہ کا ہم اس پر راضی ہیں۔ اب سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے کیا باتیں ہوئی تھی لوگوں کو پتا یا نہیں پتا۔ اب سعد سب سے پہلے کہتے ہیں اے اوس والو، جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہے؟ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے سعد ذرا نرم کرنا، ذرا نرم کرنا، خیال رکھنا، ہمارے ان سے بڑے تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، معاملے ہیں، ذرا حالات کا خیال رکھنا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں بات سنو، اب وہ وقت سعد کے اوپر آ چکا ہے کہ مجھے دنیا کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ میرے اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا مسئلہ ہے، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ میرا فیصلہ مانو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ اسی مجلس میں حضور علیہ السلام بھی موجود تھے۔
اب حضور سے اجازت لینی تھی تو ادب و احترام کا تقاضا سیدھے طور پر پوچھ ہی نہیں سکے. کہنے لگے اس مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں کیا وہ سارے میرے فیصلے پر راضی ہوں گے؟ حضور علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے فرمایا ساتھ تو فیصلہ کر، جو تو چاہے گا ہم تیرے فیصلے کو مانیں گے. فرمایا آقا غدار کی سزا اسلام میں بھی اور غدار کی سزا تورات میں بھی یہ لکھی ہے کہ غداروں کے سر قلم کر دیے جائیں. میرا یہ فیصلہ ہے ان کے جتنے لڑنے کے قابل افراد ہیں تمام کے سر اتار دیے جائیں. ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے. یہ اسلام کا نظام تھا. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے کہا لقد حکمت بحکم اللہ. اے سعد کعبے کے رب کی قسم تو نے خاندان کو نہیں دیکھا، قبیلے کو نہیں دیکھا، برادری کو نہیں دیکھا، معاشرے کو نہیں دیکھا، دنیا کیا کہے گی نہیں دیکھا. تیری زبان سے وہی فیصلہ نکلا ہے جو آسمان کے رب کا فیصلہ ہے. آپ نے فرمایا سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ لوگ کی کہیں گے، معاشرہ کی کہے گا، محلہ کی کہے گا، خاندان کیا کہے گا. نہیں نہیں نہیں. فرمایا آقا قرآن و سنت کے مطابق، تورات کے مطابق غدار کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل. لیکن ہم اس فیصلے میں حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہے اسلام. اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے ان کے بچے بھی قتل کر دو تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے. اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے ان کی عورتیں بھی ختم کر دو تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے ان کے بوڑھوں کو بھی مار دو جنہوں نے ایسے بدتمیزوں کو جنم دیا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. یہ ہے اسلام اور وہ ہے کفر. آج آپ دیکھ لو عالم کفر بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر کتنی بمباری کر رہا ہے. وہ عالم کفر ہے. آج جو مسلمان کہتے ہیں وہ بڑے رحم دل ہیں، ان کے اندر بڑی انسانیت ہے، ان کے اندر بڑی اخلاقیات ہے، وہ انسانوں کا بڑا تحفظ کرتے ہیں، وہاں زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، وہاں بڑے اچھے قوانین ہیں. یہ قوانین ہے جو فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہو. قوانین تو وہ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جنگ کے ہونے کے باوجود، اختیار کے ہونے کے باوجود، پورے مسلط ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی زیادتی نہیں کیا کرتے تھے. آج فلسطین کی کیفیت دیکھ لو کون کر رہا ہے؟ یہودی اور ان کے ہم نوا. اور مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جو فیصلہ کیا وہ انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ کیا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جن کو مارنا ہے ان کو اذیت دے کے مارو، تکلیف دے کے مارو، ایک دوسرے کے سامنے لا کر قتل کرو. نہیں نہیں نہیں. کہا قتل سارے کیے جائیں گے، ان کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں. یہ میرے نبی کے غدار، یہ نبی کے ساتھ دشمنی لینے والے دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں. لیکن کسی کو دوسرے کے سامنے قتل نہیں کیا جائے گا تاکہ سزا تو ملے، ڈبل سزا نہ ملے. ماں کے سامنے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کے سامنے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، بھائی کے سامنے بھائی کو قتل نہیں کیا جائے گا. واجب القتل تو ہے لیکن اسلام اس موقع پر بھی اپنے انصاف اور عدل کے دامن سے آگے نہیں بڑھتا. یہ اسلام ہے. پھر 400 یہودیوں کو قتل کیا گیا اور پھر ان کا وہی سردار کعب بن اسد. اب دیکھیے گا اسلام اور کفر کا فرق کیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں، میں نے فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے، فیصلہ انصاف کا کرنا ہے. اور دوسری طرف جب ان کا سردار کعب بن اسد لایا گیا نا قتل کے لیے تو آپ نے کہا کعب تو اسد کا بیٹا ہے نا؟ جی اسد کا بیٹا. تو نے ان کو کہا تھا نا کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. ہاں کہا تو ہے. تمہیں پتا ہے نا کہ پھر میں اللہ کا سچا نبی رسول ہوں؟ جی پتا ہے. تو پھر مان جا یار، شاید تیری آخرت ابھی سنور جائے. اس نے کہا لولا ان تعیننی یہود،
लअक़ररतु बिहा आइनैक। अगर यहूदियों के तानों का डर ना हो कि हमारा सरदार डर गया, तो यकीन जानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका कलमा पढ़ के अभी मुसलमान हो जाऊं और अपनी आखिरत को संवार लूं। मुझे पता है मानने में जन्नत है, ना मानने में जहन्नम है, लेकिन मुझे पता है मैंने आप में वो सिफात देखी है, मैंने तौरात में वो पढ़ी है, मैंने इनको दावत दी है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मुआसरा क्या कहेगा, मोहल्ला क्या कहेगा, खानदान में नाक नहीं रहेगा। लोग, अल्लाह की कसम, अगर यहूदियों के तानों का डर ना हो तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं हो रहा ताकि यहूदी मुझे ताने ना दें, आप मेरी गर्दन उतारे, मैं यहूदियत पर ही मरना चाह रहा हूं। हुजूर ने उसकी गर्दन उतारी और जहन्नम में भेज दी। अब हम मुसलमानों का किरदार किससे मिलता है? हमारे हीरो, हमारे लिए उस्वा, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए बेहतरीन आइडियल किसका है? साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु का एक किरदार है और एक किरदार काब बिन असद यहूदी का है। आज मुसलमान होने की हैसियत से हमारा किरदार भी वही होना चाहिए जो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु का है। खुशी का मौका हो, शादी का मौका हो, ब्याह का मौका हो या गमी का मौका हो, दुनिया कुछ कह रही हो, लोग कुछ कह रहे हो, मुआशरा कुछ कह रहा हो और कुरान और सुन्नत कुछ कह रहा हो, सारी दुनिया की बातों को छोड़कर किताब और सुन्नत पे अमल करना ये मुसलमानों का सेवा है। और दुनिया क्या कहेगी, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। लेकिन अफसोस कि आज वो फिक्र, वो सोच मुसलमान के अंदर भी सिरायत कर चुकी है कि दुनिया की कहेगी, लोकी की कहेंगे नहीं। फिर एक और सरदार लाया गया, हुवै बिन अख्तब, यहूदियों का सरदार था। उसको भी हुजूर ने पूछा, हाँ बता, तुझे पता नहीं है? पता तो है, बता फिर अल्लाह ने तुम्हें जलील और रसवा किया कि नहीं किया? लेकिन उस मुतकब्बिर की भी गर्दन में सरिया ऐसा था, कहते अल्लाह के फैसले हैं, हम अल्लाह के ऊपर राजी हैं, अगर वो इस तरह राजी है तो हम भी इस तरह राजी हैं। फिर आपने उसकी भी गर्दन उतारी। 400 यहूदी उस रोज कत्ल हुए, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को छोड़ दिया गया और उनको मुसलमानों का गुलाम और कैदी बनाया गया और उम्मत को बता दिया गया कि नबी के जो गुस्ताख और गद्दार होंगे उनको दुनिया में रहने का हक नहीं है। अब साद रजी अल्लाह अन्हु की वो दुआ कबूल हो गई, या रब अगर कुरैश से और लड़ाई नहीं होनी तो फिर मुझे शहादत की मौत जल्दी दे दे, लेकिन उस वक्त देना जब बनु कुरैजा से मेरी आंखें ठंडी हो जाए। वो जब सारे कत्ल हो गए, उनका वो रग वाला जख्म दोबारा फूटा, बहुत खून निकला, हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो खैमे से खून। हुजूर जल्दी से गए, सहाबा जल्दी से गए, तो साद रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, जल्दी से इसके गुस्ल का इंतजाम करो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जल्दी गुस्ल दूंगा, जल्दी से इसके गुस्ल का एहतमाम करो। सहाबा उठाए, घर में ले गए। मेरे आका इतनी तेज तेज चल के जा रहे हैं कि बाद सहाबा के जूते उतर गए और बाद की चादरें गिर गई, दौड़ते ही जा रहे हैं। एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इतनी भी जल्दी क्या हुई? फरमाया, मैं चाहता हूं गुस्ल खुद दूं, मुझे डर है कि कहीं अगर हम लेट हो गए तो आसमान के फरिश्ते इसको उठाकर ले जाएंगे और उसको गुस्ल देना शुरू कर देंगे। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसके जो फैसले हैं वो मामूली नहीं है। और फिर आप जब घर पहुंचे तो इतने में आपके पहुंचने से पहले ही घर वाले गुस्ल देना शुरू हो चुके हुए थे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफन के बाद उनको अपनी गोद के अंदर रखा और तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, साद ने मेरे साथ घाटियों में बैठकर जो वादे किए थे उसने पूरे कर दिखाए। ऐ अल्लाह मैं साद के ऊपर राजी हो चुका हूं, या रब
اس کی روح جب تیرے پاس پہنچ رہی ہے تو تو اس کا بھی بہترین استقبال فرما دینا۔ آسمان سے جبریل اترے، اے پیغمبر علیہ السلام آج کون فوت ہوا ہے؟ فرمایا آج سعد فوت ہوئے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ کہا جبرائیل علیہ السلام نے آقا میں حیران تھا کہ آج ایک روح آسمان کی طرف گئی، تحرک لہو عرش الرحمن، تو اللہ کا عرش بھی اس کے آنے کی وجہ سے خوشی کے ساتھ جھوم رہا تھا کہ آج میرے پاس سعد کی روح آ جائے۔ اللہ کا عرش خوشی کے ساتھ جھوم رہا تھا۔ میرے آقا ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھے نا، احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا تھم جا، کہیں ہم گر نہ جائیں، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر نبی صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ یہ جمادات، یہ غیر جاندار چیزیں بھی، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آقا اور صحابہ کی محبت کو ڈال دیا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آقا آج کون فوت ہوا ہے؟ کہا سعد فوت ہوئے، لیکن تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ کہا میں نے آج دیکھا کہ ایک روح پر جا رہی ہے اور اس کے آنے کی خوشی میں میرے رب کا عرش بھی حرکت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے جنازے کا انتظام کروایا۔ منافقوں نے ہمیشہ اپنی شرارتوں سے کبھی باز نہیں آئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میت کا وزن ہی نہیں۔ اٹھا رہے ہیں، یہ کیسا جنازہ ہے جس کا وزن ہی نہیں؟ تو منافق ہر پوزیٹیو چیز کو نیگیٹیو چیز میں کہنے لگے، ہاں دیکھا جب اس نے فیصلہ ہی غلط کیا ہے تو اب اس کی میت کا وزن ہی ختم ہو گیا۔ اس نے جو مروائے ہیں 400 بندے، فیصلہ ہی جب غلط کیا ہے تو پھر اپنے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہونا تھا۔ انہوں نے یہ بکواس کی۔ میرے آقا علیہ السلام کو بعض صحابہ نے جا کر کہا حضور ہم نے بھی اٹھایا ہے، سعد کی میت کا وزن ہی نہیں تھا، کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ جو کوئی برا کرے تو اس کی میت کا وزن ہی ختم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، سعد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے جنازے میں آسمان سے جو فرشتے اترے تھے، 70,000 فرشتوں نے سعد کا جنازہ ادا کیا۔ آج مسجد میں کتنے ہوں گے؟ 2,000 ہوں گے، 1,000 ہوں گے۔ آج تمہارے میرے جنازے میں 7,000 بندہ کسی کا بھی نہیں ہوتا جناب۔ اور 7 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 70,000 فرشتے آسمان والے رب سے اجازت لے کر زمین پر آئے، خدایا تیرا یہ مجاہد بندہ، یہ تیرے نبی سے سچی محبت کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، دنیا کی پرواہ نہ کرنے والا آج تیرے پاس پہنچا، تیرا عرش جھوم اٹھا، ہم بھی چاہتے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور فرمایا ان کی چارپائی کو کندھا تو فرشتوں نے دیا ہوا تھا، تمہیں اس کا وزن کیسے محسوس ہوتا؟ پھر جب ان کو قبر میں اتارا گیا، یہ بات بھی قابل غور ہے، جب قبر میں اتارا گیا تو میرے آقا علیہ السلام زور زور سے اونچی آواز میں یہ کلمات کہنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ یہ کلمات زور زور سے کہہ رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا ان للقبر زغطہ، قبر جو ہے ہر آنے والے کو ایک مرتبہ جھنجھوڑتی ضرور ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جس کی وفات پہ عرش جھوم رہا ہے، جس کی وفات پہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے گی، لیکن اس کو بھی قبر نے ایک مرتبہ ذرا جھنجھوڑا ہے۔ اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو میرا سعد بچ جاتا، پھر میں نے کہا تو قبر نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا نے ہمیں یہ بات سمجھائی، صحابہ سے یہ کہا، اور پھر امت کو یہ سبق دیا کہ جہاد ایک عظیم عبادت ہے، لیکن آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ نیک اعمال
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔